بعد از حمد و صلات معزز محترم حاضرین کرام، انتہائی واجب القدر واجب الاحترام حضرت مولانا قاری نوید اختر قادری اشرفی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، پیکر اخلاص و کرم حضرت مولانا غلام نبی صاحب، دیگر خوبصورت چہروں والے خوبصورت حضور کے غلام، اہلیان آدوال، اہل عشق و محبت و مستی، محبت و ذوق کے ساتھ آج اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں، اور یہ بابرکت محفل پاک ہمارے بھائی ملک احمد عرف حقیق صاحب آپ کے سفر مدینہ المنورہ کے شکرانے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق بخشی، سعادت عطا فرمائی، خیر و عافیت سے اللہ کرے یہ واپس آئیں، حج کریں، مدینہ شریف کی زیارتیں کریں، ہمارے لیے بھی دعائیں کریں، اور ان کے صدقے اللہ پھر ہمیں بھی بلائے۔ احباب ذی وقار، چند لمحات ہم مل کے انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور آپ کے ذوق کو کون جانتا نہیں ہے۔ ہم نے جو عنوان بنایا ہے بلا تمہید وہ شروع کرنا ہے، صرف ایک لفظ ہے جس پہ بات ہوگی آج، کہ سب تمہارے لیے ہے۔ کیا سب؟ ساری کائنات، ساری مخلوقات، اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی معرفت بھی دی ہے، اپنے محبوب کریم کی محبت بھی عطا فرمائی ہے۔ احد پہاڑ ہے نا، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے، حضور نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ جو ہے نا، پہاڑ پتھر، اس کو سختی میں اور بے حسی میں بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ کوئی بہت بے حس ہو، اس میں جذبات نہ ہو، نفرت محبت نہ ہو، تو کہتے نہیں ہیں تمہارا دل ہے کہ پتھر ہے۔ وہ اتنی سخت شے ہے جسے بے حسی میں بطور مثال جانا جاتا ہے، اتنی سخت شے میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کا پیار ڈالا ہوا ہے۔ فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پتھروں میں دل تو نہیں ہوتا، نہیں نہ ہوتا دل تو ہوتا ہے یہ جانداروں میں، پتھر بے جان ہے، اس میں کوئی دل نہیں ہے، دل نہیں ہے مگر پیار حضور کا پھر بھی موجود ہے۔ دیکھو نا رب کی تقسیم، اللہ نے خود تقسیم فرمائی ہے یہ محبت۔ پہاڑوں کو خود اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کا دیوانہ بنایا ہے، دل نہیں دیا مگر محبوب کا عشق دیا ہے۔ کیوں زمانہ ان سے پیار نہ کرے جن سے پروردگار خود محبت فرماتا ہے؟ سارا جگ ان سے محبت کرتا ہے جن سے ہمارا رب محبت کرتا ہے۔ یہ رب کی محبت ہی تو ہے کہ پروردگار نے سب نبیوں سے پہلے وعدہ لیا، آئیں گے تو ایمان لانا ہے، پھر سب نبیوں سے انتظار کروایا، ہر نبی سے خوشخبریاں، ہر نبی سے ترانے، ہر نبی سے ان کی آمد کے قصیدے، پھر جب وہ آ گئے تو کبھی محبت میں حضرت بلال کو تڑپایا، کبھی عشق میں حضرت صہیب کو رلایا، کبھی محبت و مستی میں حضرت اویس کو تڑپایا، اور چشم فلک نے دیکھا کہ رب کا اپنے محبوب سے پیار ہی تو ہے، کبھی اس نے علم الدین کے خنجر سے راج پال کو ذبح کروایا، کبھی غازی ممتاز سے پھندا چموایا اور لبیک کا نعرہ سنوایا، اور زمانے کو بتایا ہو دنیا والو تم بنے بھی ان کے لیے ہو، بسے بھی ان کے لیے،
جو کچھ ہو رہا ہے یہ محبوب کریم کے لیے ہی تو ہے۔ وہ محفل انبیاء جو ابتدا میں سجی تھی وہ بھی حضور کے لیے، یہ محفل کائنات جو سجی ہوئی ہے یہ بھی حضور کے لیے، یہ آنا یہ جانا سب حضور کے لیے۔ اور پھر چشم فلک یہ منظر بھی دیکھے گی، دنیا اپنی آنکھوں سے نظارہ کرے گی جب قیامت آئے گی، حشر ہوگا، اپنے بھی بیگانے بھی، ماننے والے بھی نہ ماننے والے۔ حساب و کتاب کے لیے حساب کتاب ضروری تھا میرے بھائی۔ جس رب نے حساب کتاب رکھنا ہے لینا ہے اسے پہلے ہی پتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں ہے آپ کو؟ قبر میں پہنچیں گے تو امتحان کی ضرورت ہے، کتنے پانی میں ہیں اسے پہلے ہی پتا ہے، اس کا علم دلیل ہے، لکھا ہوا دلیل ہے، اسے سوال کرنے کی، فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت کیوں ہے پھر؟ بس یہی تو بتانا ہے، یہاں بھی بات حضور کی کرنی ہے۔ حضور کی بولی بولو گے، آقا کی شان پڑھو گے تو بچو گے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، 10 کی کہیں 10 ہیں۔ یہی مقصد ہے نا، قبر میں بول حضور کے بارے میں، حشر 1,24,000 پیغمبر سب جمع ہیں، سب کے دروازوں سے چکر لگوایا، آخر میں اپنے نبی کے دروازے پہ جھکایا۔ جب رب کو پہلے ہی پتا ہے یہی ہونا ہے تو پہلی بار ہی لے آئے، سیدھا ہی دروازہ محبوب کا دکھا دے۔ 1,24,000 پیغمبروں کے دروازوں پہ سب کو بھجوایا اور پھر اپنے محبوب کا دروازہ دکھایا۔ کیوں ہے یہ سب حضور کے لیے ہے۔ پروٹوکول بھی کسی شے کا نام ہوتا ہے، توجہ ہے نا آپ کی میری بات؟ چشم فلک دیکھے گی، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، بروز محشر بھی جب رب ذوالجلال ساری کائنات کو، ساری دنیا کے لوگوں کو، ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو، درود پڑھنے والوں کو، روکنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، بغض رکھنے والوں کو، گستاخوں کو، بے ادبوں کو، عاشقوں کو، سب کو لا کے محبوب کے دروازے پہ کھڑا کرے گا، محبوب کو کرسی صدارت پہ بٹھائے گا اور جگ کو اپنے محبوب کا محتاج بنائے گا۔ زمانہ پوچھے گا اللہ تو نے کرم کرنا ہی تھا تو یہاں کیوں لایا ہے؟ جواب تب بھی یہی آئے گا، محبوب سب تیرے لیے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ فقط یہی مقصود ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، سب تمہارے لیے، سب، بس یہی ہم نے پڑھنا ہے سبق، سب تمہارے لیے۔ آئیے میں اللہ کا قرآن پڑھوں دلیل کے طور پہ، سبحان اللہ۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو، میرا پروردگار فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا پروردگار فرماتا ہے میرے پیارے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے، فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ اللہ کیوں عطا فرمائی ہے؟ میں ترجمہ کرنے والا ہوں لکا، اس لفظ لکا کا، اے محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ اللہ کیوں عطا فرمائی ہے؟ فرمایا لکا، اے میرے حبیب تیری خوشی کے لیے عطا فرمائی ہے۔ کس کے لیے؟ تیری توجہ ہے نا میرے بھائی، میں مضمون پڑھ رہا ہوں، تیری خوشی کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اگلی آیت پڑھو، میرا پروردگار فرماتا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے نبی پیارے آپ کی ذات کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی ذات اقدس کی وجہ سے آپ ہی کے لیے ہم نے پہلوں کو بھی معاف فرمایا ہے، بعد والوں کو بھی معاف فرما دیا۔ کس کے لیے؟
اس لفظ آپ کے لیے پہ میرا ساتھ چلنا ہے آپ نے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ہم نے آپ کے لیے فتح بھی عطا فرمائی ہے, ہم نے معاف فرمایا ہے, تو آپ کے لیے آگے چلو. میرا پروردگار فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ آپ کے سینے کو کشادگی عطا فرمائی ہے. محبوب کیوں عطا فرمائی ہے؟ پروردگار کیوں عطا فرمائی ہے؟ جواب پھر وہی ہے, اے محبوب یہ بھی تیری خوشی کے لیے ہے. جو کرنا یہ تو اس کی بات ہے, وہ جو بھی کرتا ہے وہ یہی فرماتا ہے محبوب سب تیرے لیے ہے, محبوب یہ تمہارے لیے ہے, یہ تمہارے لیے ہے. محبوب کی بولی بھی تو سنو, میرا پروردگار خود بیان فرماتا ہے میرے نبی بولو, کیسے بولو؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے میرے نبی بولو, ان لفظوں سے اپنی نیاز مندی کا اظہار کرو. اللہ کیا کہوں؟ فرمائے یوں کہو میری نماز بھی تیرے لیے ہے, میری قربانی بھی تیرے لیے ہے, میرا آنا بھی تیرے لیے ہے, میرا جانا بھی تیرے لیے ہے. اب ذرا سمجھ کے چلو میرے نبی کے غلاموں غور کرو. اے اہلیان آدوال توجہ کرنا, جملہ قیمتی ہے. جب وہ فرماتا ہے تو یوں بولتا ہے محبوب تیرے لیے ہے, جب محبوب بولتے ہیں تو یوں بولتے ہیں رب تیرے لیے ہے. یہ محبوبوں کی بات ہے, بس یہی تو سمجھنا ہے. رب بتانا چاہتا ہے محبوب تیرا ہر کام میری خوشی کے لیے ہے, اور میرا ہر کام تیری خوشی کے لیے ہے. بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ نتیجہ سمجھ میں آیا؟ سب تمہارے لیے. اگر تسی اجازت دیو تو سیدی اعلیٰ حضرت کو خیر لے لئیے. اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے. بولو کہ میرے ساتھ زمین و زمان, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. سمجھ آگئی کوئی؟ اللہ چنین و چنا تے بنے دو جہاں سب تمہارے لیے. اچھا کیا 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 میرے رب نے حضور کے لیے؟ رات چھوٹی ہے, بات بڑی ہے. تو وہ جو کرنا, میں دو چار باتیں بس عرض کر رہا ہوں. محبوب کے لیے ہی تو کیا جو کیا. وہ ربیع الاول جسے اتنی شہرت نہیں تھی, اپنے محبوب کو اس مہینے میں بھیجا اور سب مہینوں سے بھی افضل بنا دیا. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ سارے نبی شانوں والے, سب نبیوں کے صحابہ شانوں والے, سب نبیوں کے امتی بڑے بڑے نیک بھی ہیں. ایسے ایسے امتی پہلی امتوں میں گزرے ہیں جو ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کرتے تھے. اتنے نیک لوگ بھی گزرے, لیکن جب حضور کی امتیوں کی باری آئی, اللہ فرماتا ہے کچھ بھی کر لو دنیا چ نہیں ماراں گا, دنیا سزا نہیں دینی, دنیا عذاب نہیں دینا. قرآن کو پوچھو کیوں نہیں دینا؟ یہ اتنے لاڈلے کیوں ہیں؟ یہ اتنے ان کی ناز برداری اتنی کیوں ہے؟ جواب قرآن دیتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب یہ بھی تمہارے لیے ہے,
کا مفہوم ہے آیت کا، یہ بھی تمہارے لیے۔ پہلی امتیں، اب تفصیل کروں تو بہت لمبی باتیں ہیں، پہلی امتیں گناہ کرتی تھیں، لکھا جاتا، نیکی کرتی تھیں، ایک ہی نیکی۔ میرے نبی کے امتی ایک نیکی کریں، رب 10 نیکیاں دیتا ہے۔ گناہ کی نیت کریں، نہیں دیتا، گناہ نہیں لکھا جاتا۔ نیکی کی نیت کریں، نیکی نہ بھی کریں تو ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ یہ کیوں؟ فرمایا یہ بھی تیرے لیے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ جتنا جو ہے، جو کچھ بنا ہے، جو کچھ بچا ہے، سب حضور کے لیے۔ پہلے آدمی حضرت آدم ہے، مطلب آدمی سے میری مراد ہے نسل آدم کے سربراہ اب جد حضرت آدم۔ کیوں بنایا رب نے؟ وہ روایت مشہور ہے، جب حضرت آدم نے آنکھ کھولی، عرش کے ستونوں پہ لکھا ہوا نام خدا کا بھی دیکھا ہے، خدا کے نام کے ساتھ نام مصطفیٰ بھی دیکھا ہے۔ پھر وہ آپ کو پتہ ہے، عرض کی یا اللہ اسے نہ دے صدقے معاف فرما دے۔ کتنے عرصے سے رب نے کلام ہی نہیں کیا تھا، جب نام مصطفیٰ کا واسطہ دیا تو رب نے فرمایا آدم پہلوں یہ 10 اے نام پڑھیا کتوں ہیں؟ یا اللہ دیکھا تھا عرش پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مفہوم حدیث، اے آدم جو کچھ بنا ہے اسی کے صدقے بنا ہے۔ اے آدم آپ بھی بنے ہیں تو اسی کے لیے بنے ہیں۔ اگر ان کو نہ بنانا ہوتا تو آپ کو بھی پیدا نہ زمین ہوتی نہ زماں ہوتا، سب حضور کے لیے ہے۔ پڑھیں گے پھر ایک بار، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے۔ محبت کے ساتھ آواز آئے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں، یہ ندیوں کی گنگناہٹ بھی حضور کے لیے ہے، یہ ندیوں کی گنگناہٹ بھی حضور کے لیے ہے، یہ جھرنوں کا ترنم بھی حضور کے لیے ہے، یہ کلیوں کا تبسم بھی حضور کے لیے ہے، یہ سمندروں کا تلاطم بھی حضور کے لیے ہے، یہ دریاؤں کی روانی بھی حضور کے لیے ہے، یہ چاند کی چاندنی بھی حضور کے لیے ہے، یہ سورج کی روشنی بھی حضور کے لیے ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں، اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ لکھا، توجہ سے سنو، میرے امام نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا کائنات کی ابتدا بھی حضور کے لیے ہے، کائنات کی بقا بھی حضور کے لیے ہے۔ ابتدا بھی حضور واسطے بیتے، بقا بھی۔ زمین و زمان تمہارے، آؤ میں بتاؤں میرے پاک پروردگار نے کیا کیا کرم فرمایا ہے۔ وہ شہر مکہ بے شک کمال والا ہے، بے شک عزتوں والا ہے، بے شک شانوں والا ہے، وہاں نبی بھی آئے ہیں، وہاں رب کا گھر بھی موجود ہے، لیکن چشم فلک گواہ ہے، رب نے شہر کی قسم تبھی فرمائی ہے جب ڈیرہ محبوب نے لگایا ہے۔ میرا پروردگار فرماتا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تو جو ہے میرے بھائیوں، آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے، سبحان اللہ کرو جی۔ میرا پروردگار فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے
پروردگار قسم کیوں فرمائی ہے، اس شہر با کمال کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ شاید اس لیے اٹھائی کہ یہاں تیرا گھر موجود ہے، شاید اس لیے کہ یہاں حجر اسود موجود ہے، شاید اس لیے کہ یہاں تیری نشانیاں موجود ہیں، یہاں صفا و مروہ موجود ہے، یہاں بڑے بڑے بابرکت میدان موجود ہیں، یہاں نبیوں کی قبریں موجود ہیں۔ اللہ قسم کیوں فرمائی ہے؟ جواب سنو، قرآن مجید کی آیت کا مفہوم سنو۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم پروردگار نے اس لیے فرمائی ہے اس شہر کی ہواؤں نے میرے نبی کی سانسوں کو چوما ہوا، اس شہر کی گلیوں نے حضور کے قدم چومے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے میرے بھائیوں، مدینے کی بات کریں، کیا بات کریں، مدینہ تو مدینہ ہے، وہ یثرب تھا، اللہ مدینہ کیوں بنایا ہے؟ جواب پھر وہی ہے، یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ جسے لوگ سمجھتے تھے بیماریوں کی جگہ ہے، میرے نبی نے قدم لگائے، رب نے ایسی شفا رکھی، خاک بھی اٹھاؤ تو خاک میں بھی شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ مقصود جب جائے کوئی، مقصود ہمارا حج ہے، اور مقصد اصلی بارگاہ رسالت کی حاضری ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سید اعلیٰ حضرت نے سبق پڑھایا ہے، آپ نے فرمایا ہو، توجہ کریں، آپ فرماتے ہیں اسی کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیا، اسی کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ مقصد تو میرا یہ تھا کہ مدینے جاؤں، بس اس کے صدقے رب نے مجھے حج بھی کرا دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو جائے، وہاں حاضری مقبول ہو جائے، اللہ کی قسم اس کے صدقے نمازیں بھی قبول ہیں، حج بھی قبول ہیں۔